السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کی نماز، عورتوں اور مردوں کی نماز میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو واضح رہے، اگر ناخن میں آٹا لگ کر سوکھ گیا ہو تو پہلے اس کو صاف کر لے۔ اگر ناخن پالش لگی ہے یا کوئی بھی جیل لگا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کی تہ جم جاتی ہے ناخنوں پر تو اسے صاف کر لے، کیونکہ اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے، واجب ہے، جس کی وجہ سے، اور اگر پانی نہیں پہنچے گا تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ہوگی۔ جب وضو نہیں ہوگی ہماری تو پھر ہماری نماز بھی نہیں ہوگی، تو اس چیز کا ہم نے خاص خیال کرنا ہے۔ تھوڑی ویڈیو لمبی ہوگی لیکن آپ پلیز آخر تک دیکھیے گا تاکہ ہماری نماز میں جو بھی کوئی کمی ہے دور ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم تکبیر کہیں گے، یہ چیزیں دیکھنے کے بعد اب ہم تکبیر کہیں گے۔ تکبیر کے لیے دونوں ہاتھوں کو صرف کندھوں تک اٹھائیں گے، یعنی اور دوپٹے کے اندر رکھیں گے، دوپٹے کے باہر نہیں نکالیں گے ہاتھوں کو، مردوں کی طرح جیسے مرد کانوں تک ہاتھوں کو لے جاتے ہیں ایسے نہیں کریں گے، دوپٹے کے اندر کندھوں تک اٹھائیں گے۔ اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں اکثر بغیر وجہ کے ہی بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، حالانکہ دوسرے کاموں کے لیے وہ چلتی پھرتی رہتی ہیں، جب تک خاص مجبوری نہ ہو بیٹھ کے نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، بیٹھ کے نماز نہ پڑھے۔ ہاں، اگر چکر آتے ہیں یا گرنے کا ڈر ہے یا کوئی بھی بیماری یا تکلیف ہے جس کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھتی ہے تو پھر جائز ہے، اور نفل نماز بیٹھ کے پڑھنا درست ہے، مگر بغیر عذر کے وہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے لیے بھی ایسا ہے، فرمایا کہ آدھا ثواب ہو جاتا ہے اگر بیٹھ کے پڑھے، اس سے یہی ہے کہ کھڑی ہو کے پڑھنا بہتر ہے۔ عورتوں کو اب تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، اللہ اکبر کہنے کے بعد عورتوں کو ہمیشہ سینے پہ ہاتھ باندھنا چاہیے، سینے کے نیچے ناف پر نہیں باندھنے چاہیے، یعنی نہ سینے سے زیادہ اوپر کرے بلکہ سینے کے اوپر رکھے، اور انگوٹھے چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کے گٹے پکڑنے کے بجائے صرف دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا کافی ہے، یعنی ایک دایاں ہاتھ جو ہے وہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے۔ اب وہ اس کے بعد اپنی ثنا پڑھے گی، قرات کرے گی، سورۃ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے گی، سورۃ اخلاص یا جو بھی کوئی سورت ملانا چاہے وہ ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع کریں گی۔ رکوع میں عورت صرف اتنا جھکے کہ ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ لے، ہاتھوں کو جسم کے قریب رکھے اور انگلیوں کو نہ زیادہ کسے اور نہ زیادہ ڈھیلا رکھے۔ رکوع کی کیفیت اس میں دکھائی گئی ہے کہ بہت زیادہ جھکنا نہیں ہے، نیچے کو نہیں ہو جانا ہے، بلکہ درمیانہ رکوع کرنا ہے، یعنی جیسے بتایا گیا ہے اور جیسے سمجھایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے کھڑی ہو جائے گی، اور میری بہنوں ایک دم سجدے میں نہیں چلے جانا ہے اللہ اکبر کہہ کے، بلکہ سیدھے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایسی نماز پڑھتے ہیں جو جلدی جلدی ٹھونگے جیسے لگا دیے گئے، تو ایسی نماز اللہ رب العزت گندے بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر تو وہ انہی کے چہروں پر پھینک دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی اس نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنی نماز کو خوشبودار بنائیں، اپنی نماز کو ایسا بنائیں کہ خوشبوؤں والے کپڑوں میں لپیٹ کے اوپر لے کے جائے، جب ہماری نماز اوپر جائے تو تمام فرشتوں میں ہلچل مچ جائے کہ یہ کون سی ایسی خوشبودار چیز آئی ہے، اور تو ایسی نماز ہماری ہو جو ہماری سنت کے مطابق ہو، فرائض ہر چیز ہماری ادا کی گئی ہو۔ اس کے بعد ہم نے رکوع کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہم نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ عورت کو سجدے میں پیٹ جو ہے وہ رانوں سے اور بغل زانوں سے ملا کر رکھنا چاہیے، کتے کی طرح بچھ نہیں جانا چاہیے، اپنے آپ کو بچھانا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو سمیٹ کے سجدہ کرنا ہے، اور کوہنی اور کلائی زمین پر نکالنا چاہیے، دونوں پیروں کو کھڑا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ پست کر لینا چاہیے۔ اور دوسرا میری بہنوں، ایک ہماری جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب ہم سجدے سے اٹھتے ہیں، دوبارہ اگلی رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو ہم پاؤں کو اٹھا کے اٹھتے ہیں۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پیچھے سے اپنے پیروں کو اٹھا کے اٹھتی ہیں، تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال کرنا ہے کہ جب ہم نے رکوع کے بعد سجدہ کرنا ہے، سجدے کے لیے جب ہم نے بیٹھنا ہے تب بھی ہم نے گھسا کے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو گھسا کے پیچھے کی طرف سے کھڑی ہوتے ہیں نا، پاؤں پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ گھسا کے ہم نے دائیں طرف نکال لینے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم نے دونوں سجدے کر لیے، اب ہم نے پھر کھڑا ہونا ہے اگلی رکعت کے لیے، تو ہم نے دونوں پاؤں کو گھسا کے پیچھے سے کھڑے ہو جانا ہے اللہ اکبر کہہ کے۔ یہ آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ پھر اور قاعدہ یا جلسہ میں دونوں پیروں کو دائیں طرف نکال کر بیٹھنا ہے تاکہ دائیں ران بائیں ران پر آ جائے اور دائیں پنڈلی بائیں پنڈلی پر رکھی جائے۔
تو یہ جو ہے نماز کی یہ ساری جو نماز کے یعنی کیفیات ہیں وہ یہی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم آخری رکعت پہ بیٹھیں گے قاعدہ یا جلسے میں پھر بیٹھیں گے تو پھر ہم اس کے بعد التحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ دعا پڑھیں گے، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیریں گے۔ اس کے بعد اور یہ چیزیں جو ہیں 5 چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں کہ یہ عورتوں کو خاص طور پہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض میری بہنوں کو نہیں پتہ ہے، اور جن کو نہیں پتہ ہے وہ ان چیزوں کو ان پہ مد نظر انہیں کریں کہ ایک تو یہ ہے کہ عورت کو آہستہ آہستہ آواز میں قرات کرنی چاہیے۔ نماز میں کسی طرح قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ بلند آواز سے قرات کرے۔ نمبر 1، عورت کسی نماز کو تیز آواز سے نہ پڑھے۔ نمبر 2، عورتوں پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ بعض عورتیں جمعے کی نماز کے لیے بڑا اہتمام کرتی ہیں، تو آگے ان کی مرضی ہے، تو بہرحال عورتوں پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ عورتوں کو نماز عیدین واجب نہیں ہے۔ بہت سی عورتیں عید کی نمازوں کی بھی بڑا اہتمام کرتی ہیں، تو یہ غلط ہے۔ جس چیز سے منع فرما دیا اللہ کے نبی نے، اللہ نے، اس چیز سے منع ہو جاؤ۔ نمبر 4، عورت صرف عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، اور وہ بھی اگرچہ عورتوں کی جو جماعت ہے، جماعت کا بتا رہے کہ جماعت مکروہ تنزیہی ہے، صرف امامت کر سکتی ہے، اور وہ امامت بھی نمبر 5 اس صورت میں کہ وہ اسی صف میں کھڑی ہو، آگے نہیں کھڑی ہوگی کہ وہ عورتوں سے جیسے مرد کھڑے ہو کے امام بن کے نماز پڑھاتے اس طرح نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ انہی کے اندر وہ بھی یہ نیت رکھے کہ یا اللہ ان کو نماز آتی نہیں ہے، میں ان کو سکھا رہی ہوں۔ اس سکھانے کی صورت میں صلاۃ التسبیح ہے، نماز ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ سکھانے کی صورت میں اس طرح کھڑی ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ عورتوں کو نماز اس طرح نہیں امامت نہیں کروائے گی۔ تو دیکھیں ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں، اور اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی ہے آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتی ہیں، تو اور آپ جو ہے اپنا خیال رکھیں، اور اللہ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور بیل کے آئیکن کو ضرور کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔